نعت کے شعر ہونے لگے، ان کا صدقہ عطا ہو گیا، اب مجھے کچھ ضرورت نہیں، میں تو ان کا گدا ہو گیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله من يخالله، كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى وسلم۔ بزرگوں، دوستوں، جی ساتھیوں، پرسوں تفسیر میں ہمارے پاس ایک آیت گزری، تو ذہن میں یہ بات آئی کہ اس آیت کو عام کیا جائے اور اس سلسلے میں اس آیت کے عنوان پر بات کی جائے۔ اس وجہ سے قرآن پاک کی وہ آیت تلاوت کی گئی ہے، اسی کے ضمن میں آج بات کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ پاک مدد فرمائے۔ قرآن پاک کی اس آیت کا شان نزول جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ مکے میں ایک شخص تھا جس کا نام عقبہ ابن ابی معیط تھا، بہت زیادہ مہمان نواز، بہت زیادہ خرچ کرنے والا، بہت بڑا تاجر تھا۔ جب یہ سفر سے واپس آتا تو سب کو دعوت دیا کرتا تھا، مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو اور تاجروں کو دعوت دیا کرتا تھا، ہر سفر پر دعوت دیتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ آپ نے اس کی دعوت قبول کی اس شرط کے ساتھ کہ کھانا کھاؤں گا میں، لیکن تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے۔ جب آپ کھانے پہ پہنچے تو اس سے کہا پہلے کلمہ پڑھ تو میں کھانا کھاؤں گا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابی بن خلف کو معلوم ہوا تو دوڑتا ہوا آیا کہ تو نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں ویسے ہی کلمہ پڑھ لیا، دل سے مسلمان ہوں، اس لیے کہ میں کھانے پہ بلایا ہوں، مکے کا بڑا خاندان ہے، مکے کی بڑی شخصیت ہے، لیکن ہاشم تو بڑا خاندان ہے نا قریش میں، سادات کا خاندان، تو اگر وہ میرے دسترخوان سے بھوکے چلے جائیں تو میری ناک پھٹ جائے گی، تو میں نے اپنے ناک کی حفاظت کے لیے ویسی کلمہ پڑھی۔ ابی بن خلف نے کہا کہ نہیں، میں تجھے جب مانوں گا جب جا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوک۔ وہ کمبخت گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اندر پہ تھوک۔ اللہ نے دنیا میں بھی سزا دی اس کو، اور آخرت کے سلسلے میں قرآن میں یہ آیت اللہ نے ہماری نصیحت کے لیے
اور سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں اس آیت کو نازل فرمایا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کل قیامت کے دن وہ یہ کہے گا کہ کاش میں اسے دوست نہ بناتا تو یہ جہنم میں نہ جائے۔ یہ ہے اصل قصہ اس شان نزول یعنی قرآن کی اس آیت کے اترنے کا۔ اس آیت کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کرنی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کا دوست جیسا ہوتا ہے اس کے خیالات ویسے ہوتے ہیں۔ اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جس کا خون کا گروپ جس سے ملتا ہے یعنی نفسیاتی طور پر اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے، مزاج ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، تم کو دوست بنانے سے پہلے دوستی کو دیکھ لینا چاہیے کہ دوستی میرے لیے مفید ہے یا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ ہم دوست کس کو بنائیں؟ تو مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کی صحبت میں بیٹھ کر علم میں اضافہ ہو جائے، جس کے عمل کو دیکھ کر آخرت یاد آ جائے، اس کو دوست بنو۔ یہ ہے دوستی کا معیار۔ آج پوری دنیا میں انسانوں کا بگاڑ دوستیوں کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو بھی شعور ہوتا ہے۔ بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، یہ کام ہوتا ہے والدین کہ میرے بچے کی سوسائٹی، میرے بچے کی دوستی کا معیار کیا ہے، میرے گھر میں جو بچی رہتی ہے اس کی سہیلی کیسی ہے۔ کیونکہ مفسرین نے یہاں لکھا ہے قرآن پاک کی آیتوں کے تحت کہ وہ عورت جو باہر میں بے پردہ پھرنے والی ہو، اپنی گھر کی عورتوں کو اس سے بھی پردہ کرو۔ عورت سے پردہ تھوڑی ہے، نزاکت ہے شریعت کی۔ شریعت کی نزاکت یہ ہے کہ جو عورت بے پردہ پھرتی ہو اور بے حیا ہو اس کو اپنے گھر میں آنے نہ دو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جتنے مرد ٹینشن میں ہے نا، یہ جو تقریبات ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، شادی ہوتی ہیں، عورتوں کے مزاج میں ہوتا ہے ہرس۔ دنیا میں آج سب سے بڑا ڈپریشن اور سب سے زیادہ ٹینشن وہ اس بنیاد کے اوپر ہے جو سائنس نے تحقیق کی اس کے اوپر۔ امریکہ میں سائنسداں لوگوں نے تحقیق کی کہ انہوں نے لکھا کہ وہ عورتیں جو بے پردہ ہیں، وہ عورتیں جو شریعت کی پابند نہیں ہیں، وہ عورتیں جو بے محابہ چلے جاتی ہیں ادھر ادھر، وہ سب سے زیادہ ٹینشن میں ہوئی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ ہرس اور فوری طور پر دوسروں کے پاس اگر کوئی چیز نظر آئے وہ میرے پاس ہونا، یہی تو ہرس ہے اور کیا ہے۔ سارے مرد پریشان ہیں۔ تقریبات میں آنے کے بعد کئی کئی گھنٹے لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ بولتے نہیں، ہم کو تو سمجھانا ہے نا، جیسے بولتے ہیں کہ سمجھانے کے لیے آج دنیا میں کیا حالات ہیں۔ ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، عالم دین ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہیں،
ان کے پاس ایک خاتون آئی اور خاتون آ کر رونے لگی اور کہنے لگے میری شوہر سے جھگڑا چل رہا ہے. کس بات سے جھگڑا چل رہا ہے؟ اس بات کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے کہ وہ میرا جیب خرچ معقول نہیں دیتا. میرے لیے خرچ کے لیے الگ سے شریعت میں ایک فنڈ ہے کہ عورت کو جیب خرچ دینا. تو کہنے لگے وہ میرا معقول نہیں دیتا ہے، اس وجہ سے مجھے بہت ٹینشن، بہت پریشانی. آپ ذرا ان کو سمجھائیے، آپ کے پاس آتے جاتے ہیں. کہنے لگے کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ کہنے لگے میرا خرچ صرف جیب خرچ 50,000 دیتا ہے، وہ کم نہیں، وہ کم پڑتا ہے. اندازہ لگائیے 50,000 روپये کم پڑتے ہیں جیب خرچ کی. وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ذمہ دار لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے جو ان کا دوستی اور ان کی سوسائٹی ہوتی ہے اس کے اوپر نظر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے اپنا بچہ بگڑ جاتا ہے. بہت پریشان ہے دنیا، اور صرف پریشانی کی وجہ بھی دین کا نہ ہونا اور کچھ نہیں. پریشانی کی وجہ دین کا نہ ہونا. دین آئے گا تو کیا ہوگا؟ دین آئے گا تو سادگی آئے گی، دین آئے گا تواضع آئے گی، دین آئے گا عاجزی آئے گی، دین آئے گا اللہ کی ذات سے یقین ہوگا کہ اللہ نے میرے لیے جو مناسب سمجھا اللہ نے مجھے ویسے ہی رکھا. اللہ کا شکر ہے، مجھ سے کتنے لوگ در گزرے ہیں میں ان سے تو اچھا ہوں. اللہ کا شکر ہے. آدمی کا یقین پختہ ہوگا. یہ دینی ماحول کی وجہ سے. اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچے اور بچیوں کے لیے سوسائٹی اور دوستوں کے انتخاب کے سلسلے میں والدین اس سلسلے میں تھوڑا سا متوجہ ہو. ابھی ایک مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب، اردو میڈیم چلاتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی ہماری. تبادلہ خیال ہوا بہت سی چیزوں کے اوپر. تو انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے یوں کہا، کہنے لگے ایک مرتبہ میں اپنے اسکول میں گیا اور اسکول میں جانے کے بعد میں نے کہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اور بچیوں سے جو اسکول میں پڑھتے ہیں ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا آئیڈیل کیا ہے. ہیڈ ماسٹر صاحب نے سوال کیا کہ تمہارا آئیڈیل کیا ہے، تمہارا نمونہ کیا ہے، تم کیسے بننا چاہتے ہو؟ تو ایک نے کہا عامر خان، ایک نے کہا سلمان خان، ایک نے کہا شاہ رخ خان. مجھ سے کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جو ہے نا یہ ٹی وی کے اثرات، یہ غلط صحبت کے اثرات ہیں. دیکھو ایسی عجیب و غریب بات تھی، میرا تو دماغ ہو جاتا ہے چیزیں سوچتا ہوں. ہمارا آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ہے؟ بچوں کے ذہن میں کیوں نہیں آئی بات؟ ہمارا آئیڈیل حسن حسین کیوں نہیں ہے؟ ہمارا آئیڈیل حضرت فاطمہ کیوں نہیں ہے؟ ہمارا آئیڈیل صدیقہ عائشہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. انہوں تو وہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر وہ ہوں گے، وہ جو دیکھ رہے ہیں گھر کا ماحول تذکرے وہ ان کے ذہن میں ہے. دیکھو آج کی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ میرے نزدیک، آج کی دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، وہ فتنہ یہ ہے کہ یورپ سے مروب ہونا ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا. یہ ہے سب سے بڑا، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں. اور اللہ جزائے خیر نے ہمارے بزرگوں کو
کہتے ہیں نا ولیرا ولی یعنی قلندر ہرچ می گوید دیدمی گوید، قلندر ہرچ می گوید دیدمی گوید، قلندر جو کچھ کہتا ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ واللہ مرقدہ نے آج سے 70 سال پہلے ان کے ملفوظات میں یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یورپ سے ایک بے دینی کا سیلاب اس ملک میں آ رہا، اور میرے کام کا مقصد اس ماحول کو بنانا ہے جس ماحول کو یورپ بگاڑنا چاہ رہا ہے۔ میرے کام کا مقصد یہ ہے کہ اس ماحول کے خلاف میں ایسے لوگوں کو تیار کر دوں جو اس ماحول کا مقابلہ کریں۔ کیا مقابلہ؟ کہ ہمارا آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آئیڈیل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، صدیقہ عائشہ ہیں، ام سلمہ ہیں، حضرت بلال ہیں، حضرت سلمان ہیں، حضرت صہیب ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں جو ہمارا آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے۔ تو آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ ہے یورپی تہذیب سے مرعوب ہونا ہمارے بچے اور بچیوں۔ یہ تو ہمارے والدین کی ذمہ داری اور بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے دین کا کوئی نقشہ نہیں، ان کے سامنے تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کو امت نے جتنا نیچا سمجھا ہے شاید کسی دور میں اتنا نیچا سمجھا ہے۔ آپ کا ہمیں شکوہ ہے قوم سے، لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے جب انگلش میڈیم اسکول میں جاتے ہیں تو ان کے صابن سے منہ دھلاتے ہیں، ان کو آپ اچھی طریقے سے صاف ستھرا رکھتے ہیں، ان کا ڈریس الگ ہوتا ہے، ان کو تیل لگاتے ہیں، آپ ان کے ساتھ صفائی ستھرائی کا نظام بنا کر اپنی گاڑیوں میں لے جا کر چھوڑتے ہیں۔ لیکن وہی اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے جب بچے بچی مسجد میں صبح آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں چیپڑے ہوتے ہیں، ان کے ناک سے ریڑھ جاتی بھی ہوتی ہے، کوئی پرسان حال ان کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی عظمت ہے۔ اتنی مروبیت اللہ کے کلام سے کوئی تعلق نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ اتنی مرغوبیت ہمارے اوپر چھائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کی ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا کلچر، ان کا رہن سہن، ان کی بات، ان کی گفتگو، ان کے کپڑے، ان کے چہرے، ان کا کھانا، ان کا مطلب یہ کہ گھر میں رہنا، یہ سارا کا سارا انہوں نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ ان کو جو ناچنے والے اور گانے والے اور شراب پینے والے، وہی ان کے انداز اور وہی ان کے طور و طریق ہماری امت کے لڑکے اور لڑکیوں کے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مرعوب ذہن کی علامت ہے، یہ مرعوب ذہن کی علامت ہے۔ کیوں؟ ہمارے گھر کا ماحول تعلیم و تربیت کا نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کانوں میں پڑتی نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی تربیت کا عنوان نہیں۔ اس وجہ سے پورا کا پورا ماحول ہمارا بدتر، فیملی سسٹم درمبر ہے ہمارا۔ تھوڑے دنوں کے اندر ایسی تبدیلی آ گئی، گھر کا بڑا نہیں، محلے کا اگر کوئی بڑا اگر کسی بچے کو نصیحت کرتا تو بچہ ہاتھ بن کے سن لیا کرتا تھا۔ اب تو ہمارے گھر کے بھی بچے چھوٹے بڑوں کو آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے۔ کتنی تبدیلی آئی! اس تبدیلی کے اوپر کسی کی نظر نہیں ہے کہ یہ کیوں بے احترامی ہو رہی ہے ہمارے بڑوں کی، ورنہ مجال ہے کہ ہمارے بڑے کچھ کہتے ہیں اور ہمارے چھوٹے سب سے مست ہو جائیں، یا ان کے سامنے آنکھ اٹھا لے، یا ان کی آنکھ سے آنکھ ملا کے بات کر لے۔ یہ ہماری مشرقی تہذیب نہیں ہے، ہماری ہندوستانی تہذیب نہیں ہے۔ چاہے ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سب ایک دوسرے کو کہتے تھے چچا، نانا، تایا۔ محلے کا ایک بڑا آدمی ہوتا تھا، سب اس کا احترام کرتے۔ مجال ٹھیک ہے کوئی صاحب کسی میں تفریق ہو جائے، تبدیلی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے مطلب یہ کہ گھروں کے ذمہ دار، بڑے ماں باپ کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا جہاں خیال فرمائیں، وہاں ان کی سوسائٹی، وہاں ان کی دوستی پر گہری نظر۔
ہماری بچی کے پاس موبائل کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ نوجوان لڑکی کے پاس موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اگر کسی ضرورت سے آپ نے اگر موبائل دیا ہے تو آپ نے اسے چیک کیا ہے اس کے اندر کیا میسج آ رہے ہیں؟ یہ وہ چیزیں جو معاشرتی ہیں جس کے اوپر توجہ دینا ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ آپ کی بچی کالج جا رہی ہے تو آپ چھوڑنے جائیں، آپ لے کر آئیں، بھائی کو ذمہ دار بنائیں، چچا کو ذمہ دار بنائیں، محرم رشتے داروں کو ذمہ دار بنائیں، لے کر جائیں، لے کر آئیں، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر کے بچے بچیوں کی ہم نے تو کون حفاظت کرے گا، کوئی دوسرا کرے گا۔ حضرت مولانا منظور والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا سجاد صاحب فرمایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہمارے نقل و حرکت کو اتنا دیکھتے تھے کہ ہمارے چلنے میں اگر تھوڑا فرق ہو جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ اس کی سوسائٹی بدل رہی ہے۔ اگر بال بڑھ جاتے تو کہتے تھے اوہو اس کو بال کا شوق ہو گیا ہے، اس کا مطلب اس کا ماحول بدل رہا ہے، اس کی دوستی بدل رہی ہے۔ کپڑوں میں فرق نہیں آنا، بالوں میں فرق نہیں آنا، انداز میں فرق نہیں آنا۔ بھائی آئینے کے پاس اگر کھڑے ہو کر نوجوان بچہ گھر کے اندر اپنے بال کو بناتا ہوا اور پاؤڈر لگاتا ہوا اور کچھ میک اپ کرتا ہوا نظر آئے، بھائی سمجھنا چاہیے کہ کیا ضرورت ہے اس کو؟ اللہ نے اتنی شاندار صورت بنائی ہے، ٹھیک ہے ایسا صفائی ستھرائی اسلام کا حصہ ہے، لیکن مطلب یہ کہ جو کام عورتوں کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری، ان کا جانا ان کا آنا۔ 2-3 بجے تک ہمارے نوجوان بچے چورستوں کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ ہمارے گھر کے ذمہ داروں کو کوئی دلچسپی نہیں کہ ہمارا بچہ آج گھر میں کیوں نہیں آیا۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ بھائی عشاء کی نماز کے بعد آپ کہاں ہیں، ان کا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، پڑھنے جائیں تو ان کی نگرانی ہونی چاہیے، ان کے اخلاقیات پہ نظر ہونی چاہیے، ہر چیز پہ نظر ہونی چاہیے۔ یہ شریعت کے وہ احکامات ہیں جو ماں باپ کے اوپر ضروری ہیں۔ اگر اس کے اوپر نظر نہیں رہی تو بھائی جو حالات، بھائی آج کل تو ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے، آزادانہ انٹرنیٹ کے استعمال کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے وہ سب ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ہم تو کہنا نہیں چاہتے، اتنے معلومات ہمیں تو نہیں، لیکن آپ کو معلومات ہے کہ آزادانہ طور پر بغیر نگرانی کے انٹرنیٹ کے استعمال کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہم جلسے سے جا رہے تھے، رات میں 2-3 بج کے واپس کسی گاؤں سے، تو ایک ہماری نوجوان سے ملاقات ہوئی تو باہر، ارے میں نے کہا یہ وقت تمہارے باہر رہنے کا ہے؟ تو کہنے لگا مول صاحب اب تو ہماری شام ہو رہی ہے، اب تو ہماری شام ہو رہی ہے۔ پھر فجر کہاں جائے گی؟ سارے مسائل بنے ہوئے ہمارے معاشرے کے، اس وجہ سے اس سے پہلے کے بعد میں ہم روئیں۔ شریعت کے خلاف کام کرنے پر حالات کا آنا لازم ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی جب جدائی ہوئی یوسف علیہ السلام سے، اور ایک عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کرتا دے کر بھیجا تھا کہ میرے ابا کی آنکھوں پہ ڈال دو، یہ بینائی واپس آ جائے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ کرتا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے اور آگ میں پہنا دیا گیا تھا۔ تو کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام انہی کی نسل میں ہے، یوسف علیہ السلام پرپوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ نسل ایسی چلی ہے سلسلہ۔ تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے گلے میں نظر نہیں لگنا میرے بچے کو، خوبصورت بہت ہے، تو انہوں نے وہ جو جنت کا کرتا تھا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیا کہ بچے کے گلے میں رہتے، جنت کا کرتا ہے۔
تو جس وقت بھائیوں نے برہنہ کر دیا تھا اور کنویں میں ڈال دیا تھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور وہ تعویذ کھول کر کرتا پہنا دیا تھا جو جبہ تھا، تو جنت کا لباس پہنا دیا تھا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کے اندر۔ تو یہ جو وہ جبہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ تھا، تو انہوں نے وہی جبہ بھیجا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے پاس کہ ابا کی آنکھ پہ ڈال دو بینائی واپس آ جائے۔ جس وقت کرتا آیا ہے، خیر اس میں بہت سے نکات ہیں، جاؤں گا تو وقت ختم ہو جائے گا، تو مجھے یہ کرنا ہے کہ جس وقت کرتا آیا ہے ان کی آنکھوں میں ڈالا گیا تو ان کی آنکھ صحیح ہوگی۔ آنکھ صحیح ہونے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے سب سے پہلے جملہ جو پوچھا تھا، کہو یوسف کیسے، کہو یوسف کیسے، یہ جملہ بھائی نے کیا کہا تھا جو لے کر آئے تھے کرتا ان کے بیٹے، انہوں نے کہا تھا وہ تو وزیر خزانہ ہیں، بہت عالیشان محل میں ہیں اور ان کی کیا عزت ہے، کیا دولت ہے، کیا شان ہے، سارے لوگ ہاشم ہے قدم ہے۔ غصہ آ گیا یعقوب علیہ السلام کو، ارے میری بات نہیں سمجھ پا رہے تم، میں یہ پوچھ رہا ہوں تم ایک جواب دے رہے ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں یوسف کی دینی حالت کیسی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یوسف کی دینی حالت کیسی ہے، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں ان کے پاس کیا ہے دولت مال ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ میرے بیٹے یوسف پہ کوئی تبدیلی آئی کیا جانے کے بعد؟ اللہ اکبر، یہ ہے نبی کو فکر اپنے بیٹے کی، یہ ہے نبی کو فکر اپنے بیٹے کی، جبکہ وہ بھی نبی ہے، یوسف علیہ السلام بھی تو نبی ہے نا، نبی کے بیٹے کو یہ فکر ہے کہ میرا بچہ دینی اعتبار سے کیسا ہے، نہ دولت نہ خزانہ نہ کچھ، یہ ہے کہ میں جس لائن کے اوپر ہوں میرا بیٹا اس لائن کے اوپر ہے یا نہیں ہے، یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں بیٹے، کہو یوسف کیسے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے انبیاء کا مزاج، یہ ہے انبیاء کا مزاج، جو لوگ اس مزاج کے اوپر چلیں گے اولاد کی تربیت ہوگی، سوسائٹی سے محفوظ رہیں گے، غلط صحبت سے محفوظ رہیں گے۔ اس وجہ سے پوری دنیا میں جتنے بچے اور جتنی بچیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں وہ غلط ماحول کی وجہ سے، غلط ماحول کی وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑا غلط ماحول یہ ٹی وی ہے، سب سے بڑا غلط ماحول کیوں؟ اس لیے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، ٹی وی کی ایک صحبت ہے اس کے اثرات دماغ کے، دل پر، آنکھ پر، ساری چیزوں پہ پڑتے ہیں، جیسے اثرات پڑتے ہیں ویسے ہوتا ہے، محسوس طریقے سے اثرات ایسے پڑتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا تو ایمان جانے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ جو سیریل نکالے جا رہے ہیں یہ منظم پروگرام کے تحت اور ایک منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے، مسلمانوں کے بچوں کو برباد کرنے کے لیے وہ ایک نئے نئے قسم کے سیریل ایسے ہوتے ہیں جس میں خدا کی ذات سے یقین کا ہٹانا، نبیوں کی رسالت سے یقین کا ہٹانا، آخرت کا یقین کا ہٹانا، مادیت کا یقین کا آنا، یہ ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو غیر محسوس طریقے سے ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اثرات پھر بعد میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، قرآن پاک کی آیت کے تحت ضرورت اس بات کی ہے، بچے اور بچیوں کے لیے بھی اور بڑوں کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ماحول، اپنی دوستی، اپنی سوسائٹی دینی اعتبار سے دینی رنگ کی ہونی چاہیے، اہل علم کی صحبت میں بیٹھو۔ آج کل میں سمجھتا ہوں دعوت و تبلیغ کی جو محنت چل رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، ایک ماحول کے بنانے کی ایک محنت، ماحول کے بنانے کی ایک محنت ہے، اس محنت میں کم سے کم اپنے بچوں کو جوڑ دو تاکہ بچہ بہت سی خرابیوں سے دور ہو جائے، بہت سی خرابیوں سے دور ہو جائے اور اس کا دینی ماحول بن جائے، اثر پڑتا ہے اس کا۔ ایک بچہ تعلیم میں بیٹھا، چھوٹا سا بچہ گھر کے اندر، اس سے پوچھا بیٹا کیا بنو گے تم؟ تو کہنے لگا میں صحابی بنوں گا، صحابی بنوں گا۔ ارے بھائی صحابی تو نہیں بن سکتے نا، اس لیے کہ صحابی تو ان کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، لیکن بچے کی فکر ہے، وہ بار بار حدیثوں میں سن رہا صحابی کا لفظ، صحابی کا لفظ، فلاں صحابی فلاں صحابی فلاں صحابی، اس کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا ہوئی بننا ہے تو صحابی بننا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے۔
تو اس وجہ سے اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو اس بات کی کوشش کرو کہ غلط ماحول، غلط سوسائٹی، غلط چیزوں سے محفوظ رکھو. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنے ہی اشارے کافی ہیں سمجھداروں کے لیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.